جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں، جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں، جب لیا ہوگا۔ کچھ سبق ہے اس میں۔ بات ہو رہی ہے مستقبل کی، بات ہو رہی ہے مستقبل کی، لیکن مستقبل کا اعتبار تو نہیں ہے نا، جس طرح ماضی پر اختیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں یار دوبارہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ہوتا ہے، کاش۔ ماضی اب لوٹا نہیں سکتے، تو ماضی پر اختیار نہیں ہے، اور مستقبل کا اعتبار نہیں ہے، اور حال کو قرار نہیں ہے۔ حال قرار نہیں ہوتا نا، سانس گئی ماضی ہو گئی۔ لیکن یہ کیسی بات ہے کہ بات مستقبل کی ہے لیکن یقین کا عالم کیا ہے؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام بلند مقام پر سب رنگ کا حلہ پہن کے کھڑے ہوئے، اتنے میں دیکھیں گے کہ حضور کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام حضور کو پکاریں گے، میرے آقا ان کی آواز سن کر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تو کہیں گے کہ آپ کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی تیمن شریف سنبھالتے ہوئے دوڑیں گے، دوڑ کے فرشتوں کو روک لیں گے، وہ کہیں گے کہاں جگہ جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے کہ جہنم کا حکم ہو گیا۔ آقا فرمائیں گے میزان ہو گیا؟ کہاں ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، بدیوں کا بھاری ہے، میزان ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی داڑھی شریف پکڑ کے آسمان کی طرف رخ کر کے یوں گھر میں کہیں گے کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں خوش کر دوں گا امت کے بارے میں آپ، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا، تو آواز آئے گی اے فرشتوں جیسے میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو۔ سبحان اللہ۔ بھائی میزان ہو گیا، حکم ہو گیا، لے کے جا رہے ہیں، جیسا میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کیا آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب۔ میرے آقا کہیں گے فرشتوں دوبارہ چلتے ہیں، دوبارہ میزان کرتے ہیں۔ میرے آقا پھر میزان پہ لے کے آئیں گے اور پھر اس کے اعمال تلیں گے۔ اس بار بھی ہوگا یہی کہ بدیوں کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا ہلکا۔ پھر میرے آقا اپنے دامن سے ایک رکا نکالیں گے، چٹھی، وہ چٹھی نکال کر اس پلے میں ڈال دیں گے۔ جیسے ہی چٹھی پڑے گی پلے میں، نیکیوں کا پلہ اوپر ہو جائے گا اور صدائیں آئیں گی مبارک ہو، مبارک ہو، سعادت مند ہے، سعادت مند ہے، سعید ہے، سعید ہے، اسے جنت میں، جنت جنت۔ جب اس کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے تو کہے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں اس نورانی چہرے والے سے تعارف تو لوں، جنہوں نے میری اتنی مدد کی ہے۔ وہ عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ آپ نے میری اتنی مدد کی۔ تو آقا فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا رسول محمد ہوں، اور یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے، یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے جو آج تیرے کام آیا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جب اعمال تل گئے سارے تو ظاہر جو ہم نے کیا درود پڑھا وہ بھی تلا، تو فرماتے بات یہ کہ وہ درود تولا نہیں گیا، اس کو رکھ دیا گیا، حضور کے ہاتھ سے رکھنا کہ حضور کے ہاتھ کی برکت آ جائے۔ اچھا ایک روایت کلمے کی بھی ہے کہ اس کلمے پرچی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ تیری زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف اور اس کلمے کی برکت ایک طرف، میرے محبوب کے بھیجے ہوئے درود کی برکت ایک طرف،
کی ساری نیکیاں ایک طرف اور میرے محبوب کے ہاتھ سے رکھے ہوئے رکے کی برکت ایک طرف. اور اس طرح وہ شخص جنت میں جاتے جاتے بچ جائے گا. اور کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آہا امام کے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی توبہ قبول کرتا ہے سچی توبہ ہوتی ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ میں گناہ کو معاف کر. تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وہ نیکیاں جو کی نہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ دعا کی جائے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل. قادر مطلق ہے اس کو کمی ہے اس کو کسی سے پوچھ دینا ہے وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد وہ نہ صرف گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنے کرم سے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی کئی لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی ایک وقت جو ہے وہ اس کی کچھ تکیہ کلام بن جاتے ہیں جو خود بخود نکلتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بندہ تکلف کر کے کچھ بات کرے تکلف کر کے کوئی نیکی کرے. نیکی سن لو وہی ہوتی ہے جو بے تکلف جو تکلف کے ساتھ وہ نیکی نہیں. نیکی تو ہے ہی وہ جو بے تکلف عادت پڑ جائے خود بخود ہو. تو بعض اوقات انسان دیکھیں آپ کئی لوگوں کے تکیہ کلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات کرتے رکے گا میں نے کہا میں نے اس کے پاس گیا. اب پورے جملے کے اندر اگر 15 منٹ کی گفتگو ہے نا اس میں 10 منٹ ہوگا. میں مثال سمجھا رہا ہوں. کئی بات کرتے جناب میں نے یہ کہا جناب بیٹھے جناب قبلہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ خوش قسمت کیسے نصیب والے ہیں کہ جن کے اٹھتے بیٹھتے یہی نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ. اٹھتے ہیں یا رسول اللہ بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ہو گیا یا رسول اللہ. ہماری بڑی بوڑھیوں کو دیکھو یا غوث پاک بچہ گر گیا یا غوث پاک ہوتا ہے. تو یہ کلام ایسے ہوتے ہیں جو تکلف نہیں لا تکلف نکلتے ہیں. جب عادت پکی ہو جاتی ہے نا تو پھر تکلف نہیں بلا تکلف نکلتے ہیں. کوئی ایسی بات سے یا اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث پاک کہتے ہیں. یہ کلام اتنا کہا کرو کہ بس عادت پڑ جائے اور پھر بلا تکلف نکلے. جس کو بلا تکلف نکلنا کہتے ہیں نا یہ کہاں کام آئے گا. سنو کہاں کام آئے گا. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا یا رسول اللہ. جو گرتے گرتے تیرا نام لیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. حبیب کسے کہتے ہیں؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں خوشی خدا پاک کی چاہیں گے
اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. بول ہمارے بابو بول کیا چاہتا ہے؟ بول کس کو بھیجو جنت؟ پیارے تو لب ہلا وہ جنتی. خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. کیسے پکاریں گے؟ حضور آؤ، حضور آؤ. کسی طرف سے صدا آئے گی. ایسے پکاریں گے. آپ کو بتاؤ دن کیسا ہوگا؟ نکالو آواز. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. تو نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کسی کے پلے میں ہوں گے وہ وقت وزن عمل. کوئی امید سے خون کا دیکھتا ہوگا. کوئی امید سے خون کا دیکھتا. کسی کے پلے میں ہوں گے وہ وقت وزن عمل. کوئی امید سے خون کا دیکھتا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی گئے یا رسول اللہ. تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا. تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا. تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا. مچھلا کے رحمت میں امید بندھائی گئے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات بنائی ہے. تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا. تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم. تصور کرو، اپنا تصور کرو. کسی کو لے کے چلیں گے، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم. وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم. وہ ان کا راستہ پھر کے شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو. کوئی کسی سے یہ رو کے کہہ رہا ہوگا. کوئی کسی سے یہ رو کے کہہ رہا ہوگا. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو. کسے خبر ہے کہ دم بھر میں آئے کیا ہوگا.
پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، نشان خسرن دی دور کے غلاموں کو لیوائے حمد کا پرچم ستارہ، ادھر ہے نشان خسرن دی دور کے غلاموں کو، آجاؤ لیوائے حمد کا پرچم ستارہ ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، ہر کوئی حضور کو یاد کر رہا ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے، پچھاڑے کھا رہا ہے، حالت بڑی عجیب ہے، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، یہ مقدس آنکھوں سے تارا اشک کا بندھا ہوگا، مقدس آنکھوں سے تارا اشک کا بندھا، جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا، مالک جنت، حضور تو ہے ہی مالک جنت، حضور تو ہے قاسم جنت، اپنا اندیشہ نہیں لیکن غلاموں کی حالت دیکھ کر وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، ہزار جان فدا، کہو جان فدا، ہزار جان فدا، بات ہی ایسی ہے، ہزار جان فدا، نرم نرم سے پکار سن کے اسیروں کی توڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی توڑتا ہوگا، ہزار جان فدا، نرم نرم سے پکار سن کے اسیروں کی توڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، حضور نے یاد عمر بھر ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں، زباں پہ صرف ہے دعوے، مثال کوئی نہیں، دیار عشق میں لیکن بلال کوئی نہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، مقام فاصلوں پر
قریب ترازی، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. آج لے کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں تو کیا تیرا باپ بھی مانے گا، لیکن ماننا قبول نہیں. ماننا ہے تو آج مان. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ارے حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، بطور دلیل تعویل، بطور اشارات عرض کروں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اذهبوا الى غیری کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ حضور ہیں نا، ان کے ہوتے ہیں یہاں حضور ہیں. جب ہمارے امام موجود ہیں تو ہم کیا بات کریں؟ امام ہیں، حضور کا ادب ہے. کہیں گے یار نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا. دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا. حضور ایسا سجدہ کریں گے اور سجدے میں ایسی اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے. ایسی حمد اللہ آقا فرماتے ہیں میں ایسی اللہ کی حمد کروں گا جو نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اول کا ہی پتا ہے اور آخر کا ہی پتا ہے. حضور کو پتا ہے اول کون کیا کر کے گیا، کون کس انداز سے کر کے گیا، اور آخر میں کون آئے گا کس انداز سے کرے گا. میرے حضور اول آخر سب کچھ جانے. دیکھیں قریب بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی. حضور فرماتے ہیں میں ایسی حمد بیان کروں گا جو نہ کوئی کر سکا نہ کر سکا. مطلب حضور کو پتا ہے، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا. کیا بات ہے. اگر ہو تو کہو نا، میں زبردستی تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. میں نے کہا بھی نہیں کسی کو، میں نے اپنا کہا میں غلام. میں غلام ہوں تو میں کہتا ہوں، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں الحمدللہ اس بات پر. الحمدللہ. غلاموں سنو کیا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. ان کی حالت کیسی ہوگی اس وقت؟ وہی ککڑے. ان کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ دیکھیں گے قادری بھی گیا جنت میں، وہ چشتی بھی گیا جنت میں، اور نقشبندی بھی گیا، سہروردی بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، ولیوں کے ماننے والے گئے، غوث پاک کے چاہنے والے گئے.
پھر ہم کہیں گے حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، غلام عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھیکاری ہوں، فضل مولا سے مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے، بغیر لمحہ ضائع کیے اس بات کو فوراً اٹھا دیا۔ ہم کو نہیں پتا ہماری کون سی ادا قبول ہو جائے، میرا یقین ہے میرے آقا کو خزرہ سے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے آقا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ غلام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون بیٹھا ہوا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے۔ میرے آقا سب جانتے ہیں، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ جو غلام بیٹھا ہے نا دل میں سوچ کیا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں میرے آقا۔ جو بیٹھا ہوا ہے نا، جو اس وقت سوچ رہا ہے نا، میرے آقا کو یہ بھی خبر ہے۔ اللہ کی عطا سے میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا اپنے مرکز عالی میں ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام نے کس کس بات پر بغیر سوچے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں ان کے در کا بھیکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا۔